محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی سے پہلے شیطان سب سے خطرناک حملہ کہاں کرتا ہے؟ وہ آپ کے دل میں وسوسے کیوں ڈالتا ہے؟ وہ آپ کو خوف میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے کہ آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو؟ اگر واقعی آپ اپنے نفس کو قابو کرنا چاہتے ہیں، شیطان کو شکست دینا چاہتے ہیں اور اپنی قربانی کو مقبول بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اللہ کے نام پر ابھی لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب قربانی کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ کس چیز میں لگ جاتا ہے؟ وہ آپ کے دل کو بدلنے لگتا ہے، وہ آپ کے جذبے کو کمزور کرنے لگتا ہے، وہ آپ کو اللہ کے حکم سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ لیکن افسوس ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی دشمن کی بات مان لیتے ہیں۔ جب قربانی کا وقت آتا ہے، شیطان سب سے پہلے آپ کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے کہ یہ جانور بہت پیارا ہے، اسے کیسے ذبح کریں؟ یہ تو ہمارے گھر کا حصہ بن گیا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایمان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہی آزمائش آئی تھی۔ جب اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ملا تو کیا وہ محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا دل نہیں کانپا ہوگا؟ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو اپنی محبت پر قربان کر دیا، اور یہی اصل قربانی ہے۔ لیکن آج شیطان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے چھوڑو، اتنی بڑی قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی سستا جانور لے لو یا کسی کو دے دو یا بس دکھاوا کر لو، اور ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھڑوں کے ساتھ آئے گا، اور اللہ کے نزدیک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ سوچو ذرا، وہ عمل جو زمین پر آنے سے پہلے قبول ہو رہا ہے، شیطان کیوں چاہے گا کہ تم یہ عمل صحیح طریقے سے کرو؟ وہ تمہیں سستی کرے گا، وہ تمہیں دکھاوے میں ڈالے گا، وہ تمہیں ریاکاری میں مبتلا کرے گا، اور سب سے خطرناک وہ تمہیں نیت خراب کرنے پر مجبور کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر تمہاری نیت خالص ہو گئی تو تمہاری قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ اور اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو شیطان تمہارے تقوی پر حملہ کرتا ہے، وہ تمہیں غصہ دلاتا ہے، وہ تمہیں جھگڑوں میں ڈال دیتا ہے، وہ تمہیں فضول خرچی میں لگا دیتا ہے تاکہ تم اصل مقصد بھول جاؤ۔ میرے بھائی، آج فیصلہ کر لو کہ ہم شیطان کی نہیں اللہ کی مانیں گے۔ ہم اپنی محبت کو اللہ کے حکم پر قربان کریں گے، ہم اپنی نیت کو خالص کریں گے، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے۔ اور یاد رکھو، جس دن تم نے شیطان کو شکست دے دی، اسی دن تمہاری قربانی واقعی قبول بن جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، آخر قربانی کے دنوں میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے؟ کیوں دل میں عجیب سی گھبراہٹ آنے لگتی ہے؟
کیوں انسان بہانے بنانے لگتا ہے؟ کبھی پیسوں کا خوف، کبھی محبت کا بہانہ، کبھی دنیا کی فکر اور کبھی لوگوں کی باتیں، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر بندہ واقعی اخلاص کے ساتھ قربانی کر لے گا تو اللہ کے بہت قریب ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ سب سے پہلے تمہارے دل پر حملہ کرتا ہے۔ وہ تمہارے کان میں آہستہ سے کہتا ہے ابھی مت کرو، اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو؟ جانور سے اتنی محبت ہے، اسے کیوں ذبح کر رہے ہو؟ اور انسان سمجھتا ہے شاید یہ میرے دل کی آواز ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ شیطان کی چال ہے۔ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے وہ اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ سوچو ذرا، جس رب نے پورا سال تمہیں کھلایا پلایا، کیا وہ قربانی کے بعد تمہیں بھوکا چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، مگر شیطان نہیں چاہتا کہ تم اللہ پر یقین کرو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ڈرو، تم کمزور پڑ جاؤ، تم اللہ کے حکم کے آگے رک جاؤ۔ اور سب سے زیادہ خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے جانور کو دیکھ کر رونے لگتا ہے، کیونکہ محبت دل میں ہوتی ہے اور قربانی اسی محبت کا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں ذبح کرتے دیکھا تو یہ کوئی عام آزمائش نہیں تھی۔ ایک باپ کے دل پر قیامت ٹوٹ رہی تھی، مگر پھر بھی زبان پر یہی تھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ذرا سوچو وہ منظر کیسا ہوگا، ایک طرف باپ کی محبت، دوسری طرف اللہ کا حکم۔ اور اسی وقت شیطان نے پوری کوشش کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام رک جائیں، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کی نہیں سنتے، وہ اپنے جذبات کو بھی اللہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ آج شیطان تمہیں بھی روکنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم قربانی کو صرف رسم بنا دو، صرف گوشت سمجھو، صرف دکھاوا بنا دو۔ حالانکہ قربانی تو عشق کا نام ہے، قربانی تو وفا کا نام ہے، قربانی تو اپنے رب سے یہ کہنے کا نام ہے کہ اے اللہ، اگر تو حکم دے تو ہم اپنی سب سے محبوب چیز بھی تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا۔ اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھڑوں کے ساتھ آئے گا۔ تو میرے بھائی، اپنی قربانی کو معمولی مت سمجھو۔ یہ صرف جانور ذبح کرنا نہیں، یہ اپنے نفس کو ذبح کرنا ہے، اپنی محبتوں کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اپنے دل سے دنیا نکال کر اللہ کی محبت بھرنا ہے۔ آج فیصلہ کر لو، چاہے شیطان لاکھ وسوسے ڈالے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، ہم اللہ کے حکم کے آگے سر جھکائیں گے، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو اپنے خواہش کو قربان کر کے اپنے رب کو راضی کر لے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج بھی تمہارے دل میں قربانی کو لے کر کمزوری ہے، اگر آج بھی تم شیطان کے وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو، تو خدا کے لیے اس بات کو غور سے سنو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آواز تمہاری زندگی بدل دے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، وہ نہیں چاہتا کہ تمہارا نام اللہ کے وفادار بندوں میں لکھا جائے، اسی لیے وہ تمہارے دل میں خوف ڈالتا ہے، وہ تمہیں دنیا دکھاتا ہے، وہ تمہیں پیسوں کے فکر میں مبتلا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو، کل کا کیا ہوگا؟ لیکن میرا رب فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔
تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ میرے بھائی ذرا سوچو، جس اللہ نے تمہیں بغیر مانگے اتنا کچھ دیا، اگر آج وہ تم سے ایک قربانی مانگ رہا ہے تو کیا تم پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ کیا تم اپنی محبت کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھو گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ مومن وہی ہے جو اپنی سب سے محبوب چیز بھی اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ یہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور اسی لیے قیامت تک ان کا نام زندہ ہو گیا۔ آج اگر تم نے اللہ کے لیے قربانی دی، اگر تم نے اپنے نفس کو شکست دی، اگر تم نے شیطان کے وسوسوں کو ٹھکرا دیا، تو یاد رکھو اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہو سکتا ہے تمہاری یہی قربانی تمہارے گناہوں کی معافی بن جائے، ہو سکتا ہے یہی قربانی تمہارے گھر میں رحمتیں لے کر آئے، ہو سکتا ہے یہی قربانی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ تو اٹھو، اپنے دل کو مضبوط کرو، اپنی نیک نیت کو خالص کرو، اور شیطان کو بتا دو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلام ہیں، ہم اللہ کے حکم پر اپنی ہر محبت قربان کر سکتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے گھر میں سکون آ جائے، آپ کی اولاد کو نیک بنا دے، تو ابھی اس وقت کمنٹ میں لکھ دیجئے یا اللہ ہماری قربانی قبول فرما، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک سبسکرائب کسی اور کے دل میں بھی اللہ کی محبت جگا دے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔